اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان ارجمند، کورس کوڈ 1919 عربی قواعد کے تیسرے سیشن کے ساتھ میں سید محمد ریحان الحسن گیلانی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ٹی وی اسٹوڈیو سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم پچھلی تمہیدی گفتگو کے بعد باقاعدہ پہلے یونٹ کا آغاز کر رہے ہیں۔ یونٹ نمبر 1 یا الوحدۃ الاولیٰ میں پہلا موضوع یا درس اول ہمارا اسم کی ایک تقسیم کے اعتبار سے ہے۔ عزیزان ارجمند، اس سے پہلے کہ ہم آج کے یونٹ کی بات کریں اور اس میں موجود موضوعات کو زیر بحث لائیں، میں چاہوں گا کہ میں آپ کو پچھلے کا ایک اوور ویو دے دوں، اور وہ اوور ویو یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ قواعد یعنی گرامر صرف اور نحو دو مختلف حصوں پر مشتمل ہے۔ صرف کو ہم مورفولوجی کہتے ہیں اور نحو کو ہم سینٹیکس کہتے ہیں۔ صرف میں کلموں کے اندرونی یا داخلی قواعد سے بحث ہوتی ہے اور نحو پورے جملے کی بناوٹ اور بنت سے بحث کرتی ہے۔ پھر ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو بھی بات ہم منہ سے نکالتے ہیں اسے ہم لفظ کہتے ہیں، اور لفظ اس کی دو قسمیں کی جاتی ہیں، ایک وہ جو کسی نہ کسی معنی پر دلالت کرتا ہے اور ایک وہ جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ معنی پر دلالت کرنے والے لفظ کو ہم کلمہ کہتے ہیں، اور پھر اس کی ہم دو تقسیمیں کرتے ہیں، مفرد اور مرکب، اور پھر مفرد میں اسم، فعل اور حرف تین مزید تقسیمات ہیں۔ آج ہم پہلے یونٹ میں اسماء کو زیر بحث لائیں گے۔ اسم کی بہت سے اعتبار سے تقسیم کی جاتی ہے، اور پہلی تقسیم اسم کی افراد کے اعتبار سے ہے۔ افراد بنیادی طور پہ باب افعال سے مصدر ہے جس کا معنی ہے اکیلا کرنا، تو یہ فرد کی جمع افراد آتی ہے، یہ افراد نہیں ہے، یہ افراد ہے، یعنی اسم کے 1 2 3 4 ہونے کے اعتبار سے تقسیم ہے۔ اس اعتبار سے عربی زبان میں 3 تقسیمیں کی جاتی ہیں، یعنی 3 مختلف حصوں میں اسم کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے کو واحد کہتے ہیں، دوسرے کو تثنیہ کہتے ہیں، اور تیسرے کو جمع کہتے ہیں۔ واحد سے مراد 1 ہے، تثنیہ 2 کو کہتے ہیں، اور جمع 3 یا 3 سے زیادہ افراد کو کہتے ہیں۔ واحد، اب ہم ذرا تعریف کر دیکھ لیتے ہیں کہ واحد کی تعریف ہم کیا کریں گے۔ واحد وہ اسم ہے، یا دوسرے لفظوں میں وہ بامعنی کلمہ ہے جو کسی ایک فرد یا شے پر دلالت کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اردو میں کتاب، قلم، اور یہ دونوں عربی کے لفظ ہیں، تو آپ ان کو عربی میں بھی سمجھ سکتے ہیں۔ یا شارعن، شارع، یہ شارع عام نہیں ہے، شارع سڑک کو کہتے ہیں، راستے کو۔ قصر محل کو کہتے ہیں، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں۔ تو شارعن، قصرن، جبلن، عاملن، عامل مزدور کو کہتے ہیں۔ دوسری تقسیم ہے تثنیہ۔ تثنیہ 2 کو کہتے ہیں، وہ اسم یا وہ بامعنی لفظ جو 2 چیزوں یا 2 افراد پر دلالت کرتا ہے اسے تثنیہ کہتے ہیں۔ اس کے بنانے کا طریقہ بھی دیکھ لیجئے کہ کسی بھی واحد کے آخر میں الف ساکن اور نون مکسور، یعنی ایسا نون جس کے نیچے زیر ہو، وہ لگانے سے، یا ساکن اور نون مکسور یعنی وہ نون جس کے نیچے زیر ہو لگانے سے تثنیہ بن جاتی ہے۔ جیسے شارعن ہم نے اوپر پڑھا، تو شارعن سے شارعانی یا شارعینی، قصرن سے قصرانی یا قصرینی، اور جبلن سے جبلانے یا جبلینی۔ تیسری قسم ہے جمع۔ جمع وہ اسم ہے یا وہ بامعنی لفظ ہے جو 2 سے زیادہ چیزوں پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے شجرن سے، شجرن درخت کو کہتے ہیں عربی میں، شجرن سے اشجار۔ کتاب ہم نے پڑھا تھا، کتابن سے کتبن۔ قصرن محل، قصرن سے قصورن۔ شارعن ہم نے پڑھا، شارعن سے شوارعن، اور جبل ان سے جبال۔ اب
اس کی مزید تقسیم کی جاتی ہے وہ یوں کہ واحد اور تثنیہ تو آگے مزید قسموں میں تقسیم نہیں ہوتے، لیکن جمع کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک کو ہم کہتے ہیں جمع سالم اور ایک کو کہتے ہیں جمع مکسر۔ سالم یہ سلامتی سے ہے، سلامہ سے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ثابت یا مکمل رہنا۔ ایک اور مکسر یہ کسرہ سے ہے، کسرہ کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹنا یا توڑنا، تو مکسر ٹوٹی ہوئی اور سالم ثابت سلامت۔ اب آپ کے سامنے یہ چارٹ ہے، آپ اگر اس کو دیکھیں گے تو اس میں مزید تقسیمات آپ کو نظر آئیں گی۔ اوپر دیکھیے افراد کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں، واحد، تثنیہ، جمع۔ پھر جمع کی 2 قسمیں ہیں، سالم اور مکسر، اور پھر سالم کی مزید 2 قسمیں ہیں، مذکر سالم اور مؤنث سالم، جبکہ جمع مکسر کی 3 قسمیں ہیں، قلت، کثرت اور منتہی الجموع۔ منتہی الجموع کا معنی دیکھ لیں، منتہی الجموع کہتے ہیں جمعوں کی آخری حد، جمع کی انتہا۔ کثرت آپ سب جانتے ہیں کہ کثرت کا مطلب زیادتی ہوتا ہے، اور قلت کا مطلب کمی ہوتا ہے۔ اب ہم ان کی تعریفات دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جمع کی 2 قسمیں، بنیادی قسمیں دیکھ لیجئے کہ سالم اور مکسر کیا ہوتی ہیں۔ جمع سالم وہ جمع ہے جس میں واحد سے جمع بناتے وقت واحد کا صیغہ سلامت رہتا ہے، صرف اس کے آخر میں کچھ حروف بڑھا دیے جاتے ہیں اور جمع بنا لی جاتی ہے، جیسے عاملن سے عاملونا، یہ مزدور کو کہتے ہیں، اور مسلمن سے مسلمونا، مؤمنن سے مؤمنونا، عاملتن سے عاملاتن، مسلمتن سے مسلماتن، اور مؤمنتن سے مؤمناتن۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں صرف واو نون اور الف تا بڑھایا ہے، اس کی اصل بنا یا اس کا اصل ڈھانچہ وہ قائم رہا ہے، یعنی لفظ کی بنا یا اصل ڈھانچہ قائم رہے اور اس میں آخر میں کچھ حروف بڑھانے سے جمع بنائی جائے تو اسے سالم کہتے ہیں۔ جمع مکسر وہ جمع ہوتی ہے جس سے واحد سے جمع بناتے ہوئے واحد کا صیغہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی اس کا بنیادی سٹرکچر یا ڈھانچہ یا ساخت قائم نہیں رہتی، جیسے رجل آدمی کو کہتے ہیں، رجل سے رجال۔ تو اب دیکھیے کہ رجلون ہم نے نہیں کیا، لہٰذا را، جیم اور لام کے درمیان الف بڑھنے سے اس کے بنیادی ڈھانچہ ٹوٹ گیا۔ کتاب ان سے کتب، شجر ان سے اشجار۔ جمع سالم کی مزید قسمیں دیکھیے، یعنی یاد رکھیے کہ یہ وہ جمع ہے جس کے واحد سے جمع بناتے ہوئے اس کی بنا یا ساخت نہیں ٹوٹتی۔ مذکر اور مؤنث، یعنی اس جمع کو 2 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں، مذکر سالم اور مؤنث سالم۔ مذکر سالم وہ جمع ہوتی ہے جو 2 سے زیادہ مذکر افراد پر دلالت کرے۔ یہ واحد کے آخر میں واو ساکن، نون مفتوح یعنی زبر والے نون، یا ساکن اور نون مفتوح یعنی زبر والے نون کے لگانے سے بنتی ہے، جیسے عاقلن عقل مند سے عاقلونا، عالمن سے عالمینا۔ اب ایک چھوٹی سی شرط ہے وہ یاد رکھ لیجئے کہ یہ جمع مذکر ذوی العقول کے علم یا مذکر ذوی العقول کی صفت سے بنتی ہے، یعنی ذوی العقول سے مراد وہ چیزیں ہیں جو عقل رکھتی ہیں، اور اس میں انسان، جنات اور فرشتے شامل کیے جاتے ہیں، یعنی یا تو یہ ذوی العقول کے علم یعنی نام سے بنے گی یا اس کی صفت سے بنے گی، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محمدون، عامل سے عاملون، عاقل سے عاقلون۔ جمع مؤنث سالم وہ جمع ہے جو 2 سے زیادہ مؤنث افراد پر دلالت کرتی ہے، یہ واحد کے آخر سے تائے مدورہ یا گول تا ہٹا کر اس کی جگہ الف تا لگانے سے بنتی ہے، جیسے مسلمتن سے مسلماتن، شجرتن سے شجراتن۔ اس کی شرائط بھی دیکھ لیجئے کہ یہ جمع مؤنث ذوی العقول کے علم اور صفت یا غیر ذوی العقول کی صفت سے بنتی ہے۔ اوپر والی شرط صرف ذوی العقول تک محدود تھی، یہاں غیر ذوی العقول یعنی غیر عاقل بھی شامل ہو گئے ہیں، لیکن ان کے علم سے اس جمع کو نہیں بنایا جاتا بلکہ ان کی صفت سے۔ صفت یعنی ان کی اچھائی یا برائی۔
جیسے زینب ان سے زینباتن، یہ علم ہے ذوی العقول کا، زینب کسی خاتون کا نام ہو سکتا ہے اور بہت ساری زینبیں ہوں تو ہم کہیں گے زینبات۔ عاملتن سے عاملات، شامخاتن سے شامخات، شامخاتن چوٹی کو کہتے ہیں، اونچی چوٹی کو۔ اب یہ دیکھیے یہ غیر ذوی العقول کی صفت ہے، یعنی پہاڑ کی اونچائی یا پیک کو شامخاتن کہتے ہیں، تو اس سے شامخات بنا۔ آگے دیکھیے جمع مکسر کی اقسام، اوپر آپ کو وہ ٹیبل یاد ہوگا، ہم آپ کے لیے اسے دوبارہ اسکرین پر لاتے ہیں۔ جمع مکسر کی اقسام میں 3 قسمیں بتائی گئی تھیں، جمع قلت، جمع کثرت اور جمع منتہی الجموع۔ جمع قلت یہ ایسی جمع ہے جو 3 سے لے کے 10 تک کے عدد پر اطلاق کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے، یعنی اگر افراد 3 سے 10 تک ہوں تو جمع قلت استعمال ہوگی، جیسے ثوبن سے اسوابن، ثوب کپڑے کو کہتے ہیں، اسواب کپڑے۔ جمع کثرت یہ جمع 3 سے لے کر غیر محدود افراد کے لیے استعمال کی جائے گی، جیسے جبل ان سے جبالن، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، بہت سے پہاڑ، لیکن اب یہ 10 تک نہیں ہے، یہ 10 سے بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اماد ان سے امودن، اماد ستون کو کہتے ہیں، امد بہت سے ستون۔ منتہی الجموع یہ وہ جمع ہے جس کی آگے مزید جمع نہیں بن سکتی۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا پہلا اور دوسرا حرف مفتوح ہوتے ہیں، یعنی ان پہ زبر ہوتی ہے، اور تیسری جگہ الف ساکن اور اس کے بعد والا حرف مکسور یعنی زیر والا ہوتا ہے۔ آپ اسے یاد رکھنے کے لیے یہ وزن یاد کر لیجئے، مساجد، مساجد یا مصابیح، مصابیح چراغوں کو کہتے ہیں۔ یہ 2 وزن ہیں جو اس کے مشہور وزن ہیں۔ اس میں دیکھیے کہ پہلے دونوں حرف مفتوح ہیں، یعنی میم اور سین پہ زبر ہے، اس کے بعد الف ساکن آیا ہے اور اس کے بعد جو حرف ہے اس کے نیچے زیر ہے، تو مسجد سے مساجد، سوار سے اساور، سوار کنگن کو کہتے ہیں۔ عزیزان ارجمند، اس کے ساتھ ہی یونٹ 1 یا وحدہ اولی کا پہلا درس جو جمع کی افراد کے اعتبار سے تقسیم پر مشتمل تھا ختم ہوتا ہے۔ میں سید محمد ریحان الحسن گیلانی، شعبہ فکر اسلامی تاریخ و ثقافت، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں، اگلے درس میں ہم تذکیر و تانیث کے اعتبار سے اسم کی اقسام دیکھیں گے۔ والسلام علیکم۔